بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عزیز ساتھیوں، آج انشاءاللہ ہم سورہ قریش کی اس آیت کا اعراب اور اس کی ترکیب دیکھیں گے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. فا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حرف العطف ہے. جیسے واو ہے اسی طرح فا ہے اور حتی ہے اور دیگر بہت سارے حروف ہیں، ثم ہیں. یہ تمام کے تمام حروف عطف ہی کہلاتے ہیں، لیکن اس کی جو دلالت ہے، اس کا جو معنی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. واو بھی حرف عطف ہے، فا بھی حرف عطف ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے کے دروس میں دیکھیں گے. فل یعبدو دراصل کیا تھا؟ فلی یعبدو تھا. فا الگ ہے پلس لی یعبدو. یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے غائب کا. چاہیے کہ وہ عبادت کریں. فعل امر ہے غائب کا. اکثر ہم کو پتا ہوتا ہے کہ فعل امر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مخاطب کے لیے فعل امر کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، اور غائب اور متکلم میں اس کا استعمال تھوڑا سا کم ہے. لیکن اس کا استعمال غائب، مخاطب، متکلم ہر جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اسکرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فعل امر غائب میں کیسے بنا. اب دیکھیے، ربا یہ ہو گیا مفعول بھی. فلیعبدو چاہیے کہ وہ عبادت کرے. کس کی؟ ربا، رب کی. ٹھیک ہے، اس گھر کے رب کی. تو یہ مفعول بھی ہو گیا، اس لیے اس پہ نصب آ رہا ہے. ہاذا اس میں اشارہ ہے، اسم الاشارہ. اور البیتی یہ جو ہے یہ مشار الیہ ہے. اس میں اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، جس کے ذریعے آپ اشارہ کرتے ہیں. ہاذا یعنی دس، یہ. اور مشار الیہ یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ اور مشار الیہ. اور یہ جو ربا ہے یہ مضاف ہے. کیوں؟ کیسے پہچانا؟ کیونکہ مضاف پر نہ الف لام لگے گی نہ تنوین لگے گی، لہذا یہ مضاف ہے. اور اس کے ترجمے میں کا، کی، کے ذریعے ترجمہ ہوگا. اس گھر کے رب کی مضاف ہے. اب آپ بتائیے کہ اس کا مضاف الیہ کون ہے؟ ہاں، اس کا مضاف الیہ البیتی ہوگا. ہاذا تو درمیان میں بطور اسم اشارہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا مضاف الیہ البیتی ہے، اسی لیے اس پر جر آ رہا ہے. درمیان میں ہاذا یا کوئی اور اگر اس میں اشارہ آتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، تو ربا مضاف ہے اور درمیان میں ہاذا بطور اسم اشارہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد البیتی یہ مضاف الیہ ہے، اسی لیے اس پر آپ کو جر بھی نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے، یہ جو یعبدو ہے، فل یعبدو، عبدا یعبدو سے بنا ہے. اور کس باب سے ہے؟ باب نصرہ. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے ایک ہے نصرہ ینصرو، عبد یعبدو. چلیے اب آپ دیکھیے کہ فعل امر کیسے بنتا ہے. اس کے 4 جو ہے نا سٹیپس ہے، جس کی ایک مکمل ویڈیو ہے، اس کا لنک انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کہ فعل امر بنانے کا طریقہ کار کیا ہے ثلاثی مجرد میں. اب دیکھیے، افعل آپ کے سامنے ہے. تو ایک مرد کر. افعلا، افعلو، افعلی، افعلا اور افعلنا یہ تو بہت کامن ہے، ہم سب کو پتا ہوتا ہے فعل امر مخاطب کا. لیکن ہم سے غلطی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ہم فعل امر میں صرف ان 6 صیغوں کو سمجھتے ہیں کہ اسی میں فعل امر آئے گا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ غائب اور متکلم میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو عزیز ساتھیوں، غائب میں آپ لی کے ساتھ ایڈ کریں گے، لی یفعل، اور آخر میں آپ جزم دیں گے. ایکچوئل میں یفعلو تھا، آپ نے لی لگا کر جزم دے دیا، لی یفعل. یہ جوازم المضارع میں سے ہے. سورہ فیل کی جب ہم نے ترکیب دیکھی تھی تو میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا کہ لا، لم، لما اور لی یہ جزم دیتا ہے. جو یہاں پر غائب اور متکلم میں جزم دے گا لی، فعل امر کا یہ لی کہلاتا ہے. لیفعل چاہیے کہ وہ ایک مرد کرے. لیفعلا، لیفعلو، لیتفعل، لیتفعلا، لیفعلنا. اور متکلم دیکھیے، لیفعل چاہیے کہ میں کروں، لینفعل چاہیے کہ ہم سب کریں. اب جو لیعبدو آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر یہاں پر رک کر مجھے بتائیے
کہ فلیعبدو کون سا صیغہ ہے؟ آپ نے صحیح پہچانا کہ لیفعلو یہ لیعبدو کے پیٹرن پر ہے. فعل امر غائب کا جمع مذکر یہاں پر استعمال ہوا ہے لیفعلو. اسی طرح لیعبدو یہ ہے فعل امر غائب کا. تو دیکھیے مخاطب میں لی نہیں آئے گا، لی صرف غائب میں اور متکلم میں آئے گا. اور یہاں پر اب غائب میں دیکھیں گے لیعبد، لیعبدا، لیعبدو، یہ والا صیغہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے. چلیے اب ہم اس کا روٹ ورڈز دیکھتے ہیں. عین، با اور دال، اس کا را، با اور با یا تا. نیچے ہفت اقسام آپ کے سامنے موجود ہے. اب دیکھیے عبدہ کی کون سی قسم ہے؟ صحیح ہے، اور یہ مضاعف ہے، اور یہ اجوف ہے. اجوف یعنی درمیان میں حرف علت آئے، مضاعف یعنی ایک حرف دو مرتبہ ریپیٹ ہو جائے، اور صحیح یعنی جس میں نہ حروف علت موجود ہو، نہ ریپیٹیشن ہو، اور نہ حمزہ موجود ہو. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اعراب کیا ہے. فلی یعبدو تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا لی یعبدو تھا، لیکن اس سے پہلے فا گیا اور اس کو فل یعبدو اس طرح پڑھا جاتا ہے. تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ لی یہ کیا ہے؟ جوازم المضارع ہے، مضارع کو جزم دیتا ہے، لہذا اس کو جزم دیا گیا ہے. مجزوم بی لی، لام کے ذریعے جزم دیا گیا ہے. اور جزم کس طرح دیا گیا ہے؟ حذف النون کے ذریعے سے. یعبدونا تھا، نون کو حذف کر دینا جزم کی علامت ہوتی ہے. یہ فعل مضارع میں افعال خمسہ 5 افعال ہوتے ہیں جہاں پر نون ہوتا ہے. ایکچول میں وہ 7 ہیں، ریپیٹیشن کے بعد وہ 5 ہو جاتے ہیں. نون تھا، ریپیٹیشن کو اگر ہٹا دیں تو 5 بن جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں افعال خمسہ. وہاں پر نون کا رہنا رفع کی علامت ہوتا ہے، اور نون کا حذف ہو جانا جزم کی علامت ہوتا ہے. ربا نصب ہے، نصب کیوں دیا؟ کیونکہ مفعول بھی ہے. البیتی کا اعراب جر ہے، اور جر اس لیے ہے کہ اس سے پہلے حرف مضاف ہے، ربا جو کہ مضاف ہے، اور البیتی مضاف الیہ ہے. چلیے اس کا پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. فلیعبدوا رب ھذا البیت، پس چاہیے وہ عبادت کریں. فلیعبدوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. دیکھیے ہم ترجمہ غائب میں کر رہے ہیں، وہ عبادت کرے، تم عبادت کرو نہیں کر رہے ہیں. جیسے دیگر آیتوں میں آیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اعبدوا تم عبادت کرو، وہ مخاطب کا صیغہ ہے، مخاطب میں لی نہیں لگے گا. اعبد، اعبدا، اعبدو، اعبدی، اعبدا، اعبدنا، یہ مخاطب کے 6. پھر غائب میں لیعبد، لیعبدا، لیعبدو، وہی یہاں پر آیت میں ہے لیعبدو. رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی. اب مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. کس لیے؟ لإیلاف قریش کے لیے، یعنی قریش کے لیے مانوس کر دیا، لوگوں کی محبت، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، ان کے لیے گرمی اور سردی میں یمن شام کا سفر آسان کر دیا. تو اس کا نتیجہ تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، نہ کہ ان بتوں کی عبادت کرے جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا اور کعبۃ اللہ میں رکھ دیا. یہ تو اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.